امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ رات گئے ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فردو جوہری پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اصفہان اور نتنز میں 30 ٹوماہاک میزائل گرائے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب، کہا امریکی طیارے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایران کے فردو میں قائم مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے۔ امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے المیہ ہوگا۔ بہت سے ایرانی اہداف واقع ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے دشمن کے فضائی حملے میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان اور نتنز میں بھی جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے۔ امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری سائٹس خالی کرا لی تھیں۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ٹویٹ میں کہا ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں۔ خطہ خطرناک موڑ پر ہے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری، واحد امید امن ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکے۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی۔ ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ اور لازوال دوستی کی داستان، ترکی اور پاکستان۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی۔ پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ روسی صدر کا ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔
پیوٹن نے کہا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ اسرائیل کا تہران میں امام خمینی کے مزار کے قریب حملہ۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغے گئے۔ صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی تصدیق، اسرائیلی حملے میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ مہر نیوز کے مطابق اس تباہی تہران پر کیے گئے حملے میں اہلیہ سمیت شہید ہوئے۔ اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈر سعید ایزدی اور بہرام شہریاری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید اور 3500 زخمی ہو چکے۔ ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ، 27 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا۔ کچھ نے وسطی اسرائیل میں دین گش کے علاقے کو ہٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے، فلسطین کو ریجن کے زیر اہتمام۔ مظاہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ختم ہوا۔ مارچ کے شرکاء کا کہنا تھا ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ساتھ نہ دے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا، نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ امریکہ میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل ضمانت پر رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر ملک بدری کا حکم دیا تھا۔ محمود خلیل 3 ماہ سے لوزیانہ کے حراستی کیمپ میں تھا۔ گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت پر 8 مارچ کو کولمبیا یونیورسٹی کے اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، پاکستان کا پانی کو روکا گیا تو پاکستان اسے ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا۔ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی اس کے اوپر پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان بھارت کو اپنا پانی روکنے نہیں دے گا۔ بھارت کو پانی روکنے کا سٹرکچر بنانے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پختونخوا کے بجٹ پر کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی۔ آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بجٹ منظور نہ ہوا تو کے پی حکومت تحلیل ہو سکتی ہے۔ بانی سے مشاورت کے بغیر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں پری مونسون بارشیں، دارالحکومت میں موسم سہانا ہو گیا۔ ہری پور مانسہرہ میں بھی بادل برسے۔ بنیر اور مالاکنڈ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لوئر دیر میں تیز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ باغ آزاد کشمیر اور گردونواہ میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی میں کمی آ گئی۔